ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج بھی ہمیں اگر سربلندی چاہیے، عظمت چاہیے، رفعت چاہیے اور ترقی چاہیے تو ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہی پڑے گا۔ یہ وہی کلام مجید ہے جس نے عرب کے صحرا میں نادہندوں کو، جاہلوں کو عزت بخشی، توانائی بخشی، حکومت بخشی۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جو سب سے پہلے لوح محفوظ پر نازل ہوا اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ رسول خدا محمد عربی فرماتے ہیں یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اس قرآن کریم کو ہم نے چھوڑا ہے، ذلت اور خاری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ جس دور میں، جس زمانے میں قرآن کریم کو مسلمانوں نے حفظ جا بنایا ہے، مسلمانوں نے اس سے تعلق قائم کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، یقیناً رفعتیں ان کا مقدر بن گئی ہیں۔ اور جب قرآن کریم کو خوبصورت غلاف میں رکھ کر تاکوں میں سجا دیا ہے تو یہی ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بن گئی ہے۔ آئیے اس خوبصورت مسجد میں، اس خوبصورت پڑھنے والے قاری قرآن کے سامنے، اس مجمع کے سامنے ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم سے اپنے اس رشتے کو جو کمزور ہو چکا ہے دوبارہ مضبوط کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اور قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے ہمارے بچے، ہماری نئی نسلوں میں قراء اور حفاظ بھی پیدا ہوں گے۔ آج بھی وہ جو براہیم سعیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یقیناً قاری صادق صاحب کے ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن کریم پڑھا اور ہماری ایمانی غیرت اور حمیت میں توانائی بخشی، ایمان جذبہ بلبلہ انگیز ہو گیا اور ہمارے اندر ایک بار پھر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا شوق گامزن ہو گیا۔ یا تو 2018 میں عرب صاحب کی بات میں عالمی مظاہرہ قرات کے بعد ٹونک کی سرزمین پر ایک ماحول بنا، یا پھر آج دوبارہ وہی ماحول اور اسی کی یاد اور اسی کی کیفیت اور وہی دل میں احساس دوبارہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس اہل اللہ اور اہل قرآن کی بستی سرزمین ٹونک کو دوبارہ عظمت رفع اس کی بحال کرے، اور یہاں پھر ایک بار پھر ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آنے لگیں، گانوں سے، میوزک سے نفرت پیدا ہو جائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سنانے کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ پھر دوبارہ ہماری تاریخ اوٹ کر آئے، اور اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں تسبیح و دعا ہوتے ہیں، اور اس وقت میں، جس وقت میں کہ ہمارے درمیان سید الملت موجود ہے، گویا اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ دوبارہ اس دور خزاں کو، جس دور خزاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور خزاں میں بہار لائیں۔ آج بھی ہم خزاں میں آج بھی ہم خزاں میں بہار کے حقدار ہیں اور بہار کے علم بردار ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب ہمارے درمیان ہیں، ہم سب مل کر عہد کریں کہ آپ کی سرپرستی میں اس ٹونک کو دوبارہ اہل قرآن کی بستی بنائیں گے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا تھا ٹونک والو تمہاری عظمت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے اگر تم یہ عہد کر لو کہ تمام علوم کو چھوڑ دو، صرف قرآن کریم کو پکڑ لو، تو اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر، جس طرح سابق میں اللہ نے عظمت بحال فرمائی، حکومت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، جلال عطا فرمایا، اور قوم کا پوری دنیا میں ایک ولولہ عطا فرمایا۔ آج بھی اللہ وہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی صاحب شریعت ہے، کبھی ہماری ہے۔ ہم عزم کریں، فیصلہ کریں کہ اتحاد کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت، اس کی نشر، اس کو پھیلانے کو ہم کام کریں گے۔ ہم مل جائیں تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب